الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم النكاح وجعلوه في المساجد وقال إن أعظم النكاح بركة يسمونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بوفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام برادران اسلام، میں نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے جو عام طور پر سیرت کے عنوان پر بیان کے لیے پڑھی جاتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. رحمت ہی رحمت، ہر دور کے لیے رحمت، ہر مخلوق کے لیے رحمت، مخلوق کی ہر صنف کے لیے رحمت، رحمت ہی رحمت، ہر عالم کے لیے رحمت. یا عالم دنیا ہو، عالم قبر ہو، عالم حشر ہو، رحمت ہی رحمت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جب وہ ہستی سراپا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اللہ اس ہستی مقدسہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو اس ہستی نے ہر موڑ پر اپنی رحمت والا کردار دکھایا، رحمت ہونے کا ثبوت پیش کیا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسان جب خوشیوں میں ہوتا ہے تو کئی پابندیاں توڑ دیتا ہے. خوشیوں کے زمانے میں اچھے حالات میں کئی پابندیوں کا پابند نہیں رہ پاتا. اس لیے آپ نے امت کی رہبری کرتے ہوئے فرمایا عالموا النکاح وجعلوه فی المساجد. نکاح مسجد میں اعلان کے ساتھ کرو، لوگوں کے بیچ کرو، چھپ کر نہ کرو. اب آتے ہو ہم میں شہادت ہے
رحمت کا نبی ہی کی رحمت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حساس تھے. جس قدر آپ کے پاس علم تھا کسی کے پاس ایسا علم نہیں, اتنی حساسیت کسی کے پاس تھا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. جگہ جگہ کے ٹکڑے ٹکڑے کا اثر ہوتا ہے. آپ خود دیکھیے, آپ اپنے مقدمہ میں اگر بیٹھے ہو مطاف میں باب کعبہ کے سامنے, تو آپ کی دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی. جب کہیں باہر آ جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی, اور بمبئی اتر جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی. بلکہ ٹور میں لڑتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, بمبئی چل تو بتاتا ہوں. یہاں مطاف میں نہیں بتاتے. حرم شریف میں بھی کچھ ابھی اثرات ہیں اچھے. کیا کہتے ہیں, بمبئی چل تو بتاتا ہوں. کیا پتا چلا, جگہ جگہ کا اثر ہوتا. آپ جب اپنی آفس میں ہوتے ہیں پرنسپل کی کرسی پر, تو آپ کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ جب دارالاہتمام میں ہوتے ہیں آپ کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے. معلم جب کلاس میں ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے. ہر جگہ کا ایک اثر. آپ دیکھیے مسجد میں اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, کسی کے ذہن میں بھی کوئی خیال بد نہ آ رہا ہے نہ آئے گا. کوئی بیٹھا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ, کوئی لا الہ الا اللہ, کچھ نہیں تو اللہ اللہ سوچ رہا ہوگا, کچھ نہیں تو یہ باتیں سن رہا ہے, اور ہر ایک باوضو بیٹھا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ آپ نے نکاح کے لیے حکم فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو تاکہ تمہارے نکاح میں مسجدوں والی برکتیں شامل ہو جائیں. مسجد کی ضد پنڈال ہے. مسجد سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے, پنڈال میں جائیں گے. کیمرے بازیاں ہوگی, پنڈال میں بھی کوئی وضو کر کے آئے گا آپ کے نکاح میں؟ کوئی وضو کرنے جائے گا؟ بلکہ بچا ہوا وضو بھی باقی رہنا وہاں مشکل ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ آپ نے امت کے ساتھ, بندوں کے ساتھ یہ چاہا کہ ان کو رحمتوں سے جوڑا جائے, اللہ کی رحمتیں ان پر برسیں, ہر عمل میں ہر قدم میں نیک انجام ان کے ساتھ وابستہ ہو. اس کے لیے پہلی تعلیم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح. جانتے ہیں اس کا اثر یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو مسجدوں میں جو نکاح ہوگا, اس نکاح سے آنے والی اولاد بھی مسجدوں کو آباد کرنے والی بنے گی. اس لیے معاشرے کو, میں سامعین کو یہ پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بستی میں یہ ماحول بنائیں کہ ہمیں انشاءاللہ نکاح اپنی اولاد کا مسجدوں میں کرنا ہے. اس لیے کہ آگے بھی جوڑیے کہ نکاح کیوں اسلام نے دیا. یہ تو کئی باتیں ہیں, ایک چھوٹی سی تو بات یہ ہے, بلکہ چھوٹی نہیں وہ بھی بڑی بات ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تو اکیلے تھے, اور جنت میں سب کچھ تھا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, سب کچھ ہے نا, لیکن مسکرا نہیں رہے تھے. رخسار پہ ہریالی نہیں تھی, لبوں پہ تبسم کی کیفیت نہیں تھی.
شانہ سمجھ گئے اللہ تو علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتا ہے آدم تجھ کو کس چیز کی کمی ہے, تجھے کس چیز کی کمی ہے. باغات موجود ہیں, فیہا فاکہۃ ونخل ورمان, سارے پھل فروٹ موجود ہیں. حور مقصورات فی الخیام, سب کچھ موجود ہے. کیا نہیں ہے جنت ہے پوری سامنے, پھر کیوں نہیں مسکرا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم سو جاؤ, لیٹ جاؤ. لٹایا اور پھر حضرت حوا کو بنا دیا. اس کے بعد آدم کو جگایا, اٹھو, دیکھ کر کے مسکرانے لگے. پتہ چلا انسان تمہاری مسکراہٹ تمہاری گھر والوں میں چھپی ہوئی. وفی انفسکم افلا تبصرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. سکون اس ہاں میں ہے, اس گھر والی میں ہے. سکون اس ہاں میں ہے, ہاں کہتے ہیں گھر والی کو, اس گھر والی میں ہے. باہر میں سامان میں سکون نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ایسی تعلیم فرمائی کہ آپ کے گھر کے اندر میں سکون آ جاوے. اب جتنی دل کو پٹنے والی شادی ہوگی, دل کو پسند آنے والی شادی ہوگی, اتنی زیادہ گھر کے اندر میں سکون پیدا ہوگا. اور جس شادی پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا ہوگی, بارش ہوگی, اس شادی میں اتنی زیادہ سکون پیدا ہوگا. اور بارش رحمت کی ہوگی جب رحمت کی جگہ نکاح ہوگا. اس لیے پہلا سبق اور پہلا پیغام, پہلا عنوان جو بار بار کہے جانے کی بات ہے کہ امت جو ہے وہ شادی مسجدوں میں, نکاح مسجدوں میں کرے اور اپنے آپ کو خرافات سے بچائے. دوسری بات یہ میرے بھائیوں, اس شادی میں بہت دیر نہیں کرنی چاہیے, اور شادی کے انتخاب میں صحیح بنیادیں قائم کرنی چاہیے. شادی میں بہت دیر مت کرو. عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے, ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ پھر بعد میں شادی کریں گے. پیر پر کھڑے ہوتے ہوتے کتنے پیر ٹوٹ جاتے ہیں, کتنے پاؤں, عزتوں کے پاؤں لنگڑے ہو جاتے ہیں, عزتیں متاثر ہو جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں. ماموں بڑے دیندار ہیں مگر بھانجا نکل گیا دونوں سے, شادی کے انتظار میں کہیں اور افطار کرنے لگا. چاچا بڑے باعزت ہیں, بھتیجے نے پگڑی خراب کر دی. باپ بڑے باعزت ہیں لیکن اولاد نے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا. کیوں؟ شادی میں دیر کر دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وقت آ جائے اب دیر مت کرو. رہ گئی بات روٹی کی, رہ گئی بات روٹی کی. وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج بنا دیا. هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. یہ سمجھنے کی بات. کچھ عجیب الٹی باتیں ہمارے دماغ کے اعتبار سے, مگر آپ نے سنا ہے بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, اور یہ پکی بات ہے. 2500 مثالی علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ بزرگوں کی الٹی کیا ہوتی ہے, سیدھی ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں میں بیوی کر کے لاؤں گا, کھلاؤں گا کہاں سے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کر کے لاؤ, کر لوگے تو روٹی خود بخود گھر میں پہنچنی شروع ہو جائے گی. یہ ہے نظام. آئیے قرآن کا ترجمہ آپ بھی کیجیے, آپ کو بھی آتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے انکحوا الایام, انکحوا مانے نکاح کر دو, کر دو اپنے بیٹوں بیٹیوں کا. سوچو مت, نکاح کر دو, اتنا تو آ گیا نا. اب روٹی کا مسئلہ ہے, کر دو تو کھائے گی کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء, اگر تم فقیر ہو گئے اور روٹی کی پریشانی ہوگی, ان یکونوا فقراء
یہ نکاح والے بیچارے اگر غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تو نظام میری طرف سے ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، خدا کا فضل اترے گا، اللہ تمہیں غنی اور مالدار بنا دے گا۔ تو میں کہتا ہوں تجارت کرنے کا، پیسہ بڑھانے کا ایک راستہ تجارت ہے، تو دوسرا راستہ یہ بھی ہے شادی کرو، سمجھا؟ اب آگے کی بات ہے کہ دوسری کرے، تیسری کرے تو اور پیسہ بڑھے گا، کیوں؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ ایک میں اگر پیسہ بڑھتا ہے تو دوسری کریں گے تو نہیں بڑھے گا، اس میں بڑھے گا، تیسری میں بڑھے گا، کر کے تو دیکھو۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہو، ذرا دیکھیے قرآن کی تعبیر۔ قرآن یہ نہیں کہتا یغنیہم اللہ من کسبہ، کسب کہتے ہیں کمائی، تھکنے، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو گے تو میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کچا نہیں، کچا نہیں، کہو کچا نہیں ہے۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکی بات بولتا ہوں، مجھے کہیں سے ادھار لے کے دینا ہے تو اس کی آفس بند ہے، کہیں میرے پر کوئی دباؤ ڈال کر کے میرا دماغ پھیر دے گا، میرا خیال بدل دے گا۔ میں قادر ہوں، قدیر ہوں، مقتدر ہوں، مختار کل، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ خدا کی شان عجیب ہے، اس نے کہہ دیا یقین رکھو شادیاں کر لو گے روٹیاں پہنچاؤں گا، اس لیے عمر ہو گئی ہے تو باپ کی عزت کو بچاؤ، ماں کی عزت کو بچاؤ، نانا اور ماموں کی عزت کو بچاؤ، خاندان کی عزت کو بچاؤ، اسلامی معاشرے کی عزت کو بچاؤ، شادی وقت پر کر لو، انکحوا الایام، کر دو کر دو کر دو۔ اگر یہ فکر ہے، ٹینشن ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، یغنیہم اللہ، کام اللہ بنائے گا، غنی اللہ بنائے گا، پیسہ اللہ دے گا، ٹفن اللہ دے گا۔ کیسے دے گا؟ اب گھر میں ٹفن والے کے دو راستے، تھک تھک کر آتا ہے، تھک تھک کر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پر، اللہ کہتے ہیں میں تھکا کے نہیں، لاؤ نا گھر والی کو، لاؤ من فضلہ، میں ایسے فضل کا دروازہ کھول دوں گا کہ روٹی آتی رہے گی، تم سوچتے رہو کہ کیا ہو گیا، اللہ نے کیا نظر کرم فرما دی۔ من فضلہ قرآن کہہ رہا، من کسبہ ہی نہیں کہہ رہا ہے، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، اشارہ یہ ہے کہ اللہ غیب سے دروازہ کھولیں گے۔ اور اس کا راز بتا دوں، راز یہ ہے اصل میں کہ جب چھوٹا بچہ حوصلہ دکھاتا تو بڑے کو خود شرم آنے لگتی ہے۔ ابا نے پانی مانگا، یہ بڑے میاں تو چائے پی رہے تھے، چھوٹا بیٹا اٹھا تو بڑے کو بھی شرم آئی، میں بھی تو کچھ ابا کی خدمت کروں۔ جب بندہ روئے زمین پر مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو چاہے دلہا کو پتا ہو کہ نہ ہو کیا قبول کیا، ابھی تو کئی دلہوں کو پتا بھی نہیں ہوتا حضرت کہ کیا میں نے قبول کیا، بتاؤں 5 منٹ اس میں بھی لگے، کیا قبول کیا؟ ٹھنڈی لگے تو کمبل دینا قبول کیا، وہاں جاوید صاحب کیا قبول کیا؟ آپ سے سنیں گے ابھی تھوڑی دیر ہے، 10 منٹ۔ ٹھنڈی لگے تو کمبل دینا قبول کیا، گرمی لگے تو کولر دینا قبول کیا۔ ہاں بھائی، بھوک لگے تو روٹی دینا قبول کیا، بیماری لگے تو دوا دینا قبول کیا۔ جی کبھی خوشیوں میں کمی محسوس ہو تو مسرتوں کے ڈھیر دینا قبول کیا۔ خیریت پوچھو بیگم کیا بات ہے، کیوں مرجھائی ہوئی؟ ہاں قبول کیا میں ذمہ داریاں ساری، اور عورت بھی جب کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بیوی بن کر رہنا، اس کے تابع رہنا اور اس کو زندگی بھر خوش رکھنا، اس کی خدمت کرنا قبول کیا۔ گھر بسانا قبول کیا، گودوں میں جو اولاد اللہ دے اولاد کا حق ادا کرنا قبول کیا، یہ ہے قبول کیا۔ خیر، جب بندہ کہہ لیتا ہے میں وہ
بات وہاں لے جا رہا ہوں روٹی پر. جب بندہ کہتا ہے یہاں بیٹھ کر کہ میں نے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے یہ چھوٹا سا بندہ مہینے میں 10-5 ہزار کمانے والا، اس نے ایک بندی کے زندگی بھر کے کمبل کو، روٹی کو، کپڑے کو، دوا کو، سارے بوجھ کو قبول کیا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بندہ محتاج ہے، اس نے قبول کیا، اتنا بوجھ اٹھایا، حوصلہ دکھایا. میرے پاس تو خزانے کے خزانے ہیں، میں بھی تو کچھ نچھاور کروں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا یغنیہم اللہ من فضلہ، لو نکاح تم کرو، بارش میں برسا ہوگا. بڑے کو شرم آتی کہ نہیں آتی؟ ارے غریب اگر مسجد میں 10,000 دے دے تو دل ہوتا ہے 1 لاکھ تو دے ہی دے گا. کہے گا یار غریب نے 10 دے دیا تو میں بھی 10 دوں تو میری کیا رہی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نے 10,000 کی 5,000 کی ملازمت پر ایک اللہ کی بندی کا خرچہ لے لیا اور بیوی بنا کے رکھنے کا ذمہ لے لیا. میں کچھ دوں کیا دوں، میں اپنی شان کے مطابق دوں. اس لیے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ شادی میں دیر مت کرو، اللہ خود نظام بنائے. اور اسی کے ساتھ دوسری ایک بات کہتا ہوں، وہ اسی سے آگے کی. شادی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کا. اولاد کا مرحلہ 2 پر ختم مت کرو، 3 پر ختم مت کرو. وہ بھی تو یہی بات ہے نا، کھلاؤں گا کہاں سے، پلاٹ لاؤں گا کہاں سے، پلیٹ لاؤں گا کہاں سے. ارے بابا اپنے کو خدا کیوں سمجھ لیا؟ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، دینا بھی مجھے آتا ہے اور خزانہ بھی میرے پاس موجود. تم حوصلہ دکھاؤ، اولاد بناؤ. بلکہ ایک مثال سے اس کو میں عام طور پر سمجھایا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث میں، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی، حدیث میں کہا گیا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. گھروں میں روٹیاں آتی ہیں، گھروں میں روزیاں آتی ہیں تمہارے کمزوروں کی برکت سے. جوان کبھی نہ سمجھے کہ میری جوانی اور میری صلاحیت کی وجہ سے اللہ کی نوازش ہے اور گھر میں مالداری ہے. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، آپ کے دست و بازو کو، آپ کی طاقت کو. گاڑی پر گلہ لاد کر لایا جاتا ہے تو گاڑی کو کبھی ناز نہیں ہوتا کہ میری کوئی یہ میری کاوش ہے، میرا کمال ہے، میں نے یہ گلہ بنایا. نہیں، دکان والے کی محنت کرنی، اس نے بھی اس پر لاد دیا. بندے کے ہاتھ کو اللہ استعمال کرتا ہے جیسے کہ آپ گاڑی کو استعمال کرتے ہیں. جوان کو ذریعہ بنا دیتا ہے، دکان چلا دیتا ہے. ورنہ اللہ تعالی کی طرف سے روزی کا فیصلہ گھر کے مجبوروں کمزوروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں سے زیادہ سبق مل رہا ہے. ماں باپ اگر گھر میں بوڑھے ہیں، پیسے دواؤں پہ لگ رہے ہیں، نوجوانوں کبھی بھی دل پر گرانی مت لاؤ. انہی کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں بڑی بڑی روزیوں کے فیصلے لکھ رہے ہیں. آج 1,00,000 2 لاکھ تم لگا دو گے ان بوڑھے ماں باپ کی زندگی میں، لیکن کتنا اس نے لکھ دیا ہوگا وہ ٹائم پر جب چاہو گے ATM سے نکالتے رہو گے. ابھی سب نہیں دے دیں گے، نقد سب دے دیں تب تو سبھی ماں باپ کی خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابا پر 1 لاکھ لگایا 10 لاکھ آ گیا، سبھی کریں گے. تو یہ تو ابا کے لیے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فیصلہ لکھ دیتے ہیں. اس نے بوڑھے ماں باپ کو آرام پہنچایا، دوا لانے میں کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، دل پہ بوجھ نہیں سمجھا. اس لیے اس کو لکھ دو، روزی دیتے جانا. آگے مکان لگے مکان دینا، دکان لگے، فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو، مکان لگے مکان دینا، دکان لگے دکان دینا، شادی لگے شادی کا خرچہ دینا، جو لگے اس کو دیتے جانا. اس لیے کہ اس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی. روزیاں یوں بنتی ہیں، مقدر یوں بنتا ہے. اور یہ نہیں کہا صرف ماں باپ، بِضُعَفَائِکُم، جو مجبور ہیں، ضعیف ہیں، یعنی جو اپنی روزی خود نہیں کما سکتے، اپنی روٹی خود نہیں کما سکتے. اس میں سب سے پہلے میں نے ماں باپ کا نام لیا. دوسرے نمبر پر اولاد کا نام لیا.
یہ اولاد چھوٹے چھوٹے بچے اپنی روٹی اپنا دودھ نہیں کر سکتے، آپ شوق سے ان کو کھلاؤ، خرچ کرو، ان پر علاج کا پیسہ لگاؤ، پھر دیکھو نا آپ کے محل کے بننے کے اللہ فیصلے کرتے جائے۔ زندگی میں دیکھنا، آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کی نسلوں میں اس کی برکتیں وجود میں آئیں گی۔ اور اسی کے ساتھ بیوی پر جو خرچ ہوتا ہے، ایک صاحب تھے بہت پریشان تھے، یار میری بیوی ایسی آ گئی، یار 2 مہینہ تو اچھی رہی اور اس کے بعد اب خالی خرچے ہی خرچہ ہو رہا ہے، بیمار رہتی۔ میں نے اس سے کہا بابا خرچہ ہوتا ہے تو کرو نا، وہ تمہارے آگے پیسہ بڑھنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اگر آج بیت اللہ میں دیواروں میں چندہ لگنے لگے کعبۃ اللہ میں، اور تمہارے پاس کوئی چندہ لینے آئے کہ کعبۃ اللہ میں 2 پتھر تیرا بھی لگ جائے تو بتاؤ دو گے کہ نہیں دو گے؟ کہا کہ پورے کعبہ کا پیسہ دے دوں گا، پورے کعبہ کا خرچہ دے دوں گا، میں قرضہ لے کے دے دوں گا، اس لیے کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ میں نے کہا کعبۃ اللہ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی دیوار پر لگاؤ تو اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی اللہ کے بندے اور بندی پر لگا دو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ عبداللہ اور ہے، کعبۃ اللہ اور ہے، لگاؤ۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچو بچے زیادہ بنیں گے۔ اب ایک بات سمجھے، گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچے کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ اب میں جلدی بیان مختصر کر رہا ہوں، 7:15 تک ختم کر لوں۔ جی، بچے جتنے پیدا ہوتے جاتے ہیں سب کی روزی آتی ہے، آپ کے ہاتھ سے آتی، آپ کی دکان پر آتی، لیکن ہر بچے کی روزی اس کے حصے سے زیادہ اللہ دے دیتے ہیں۔ اب بچتا ہے تو باپ کے حصے میں پہنچ گئے۔ مثال کے طور پر سمجھے، ایک مہمان کے ہاں آپ کو کھانا بھیجنا ہے، معلوم ہے کہ 3 روٹی کھاتا ہے تو آپ 3 ہی بھیجیں گے کیا؟ ذرا بولو، کم سے کم 4 تو بھیجیں گے، زیادہ عقل مند ہوں گے تو 5 بھیج دیں گے کہ ہو سکتا ہے ان کا دوست بھی آ جائے، اور زیادہ دل والے ہوں گے تو ڈبل بھیج دیں گے۔ ایک میں 3 تو کھا ہی لیں گے اگر گھر کے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر تھوڑے سے ڈھنگ کے ہو تو ایک کی جگہ پر 3 کا کھانا بھیجنا جانتے ہو تو میں تو اللہ ہوں، میں جب کسی کی روزی کسی کے گھر میں بھیجوں گا تو کیا اس کی ضرورت کے برابر ناپ کے بھیجوں گا؟ ایک بچہ ہے تو ایک بچے کے حصے میں اتنا ڈالوں گا کہ کئی کھا لیں گے۔ اب اگر کسی کے گھر میں صرف 2 ہے تو 2 ہی میں سے تو برکت نکلے گی، اگر کسی کے گھر میں 8 ہے 10 ہے تو 10 جگہ سے برکتیں نکلے گی۔ بتاؤ بچت کس میں زیادہ ہوگی؟ کم بچوں میں بچت ہوگی زیادہ یا زیادہ بچوں میں ہوگی؟ میں بولوں، اس لیے بچے بھی بناؤ اور یہ سوچ کر کے بناؤ کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا بتاؤ دنیا سے میرے لیے کیا لائے؟ کہہ دے رہا یا رب العالمین، ایک کو تیری محراب میں کھڑا کر کے آیا ہوں، ایک کو دارالحدیث میں محدث بنا کے بیٹھا کے آیا ہوں، یا اللہ ایک کو ایک اسٹیج پر کھڑا کر کے غار حرا کا پیغام سنانے والا بنا کر آیا ہوں۔ اس طرح سناتے جائیے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کھڑکی کھولو دیکھو تو سارے بچے، کوئی ممبر پر نظر آئے گا، کوئی محراب پر نظر آئے گا۔ اس لیے ایک کام نہیں کرے گا کہ اولاد کے سلسلے میں بخیل نہ بنے، بیوی پر خرچ کرنے کے سلسلے میں بخیل نہ بنے، اور نکاح کو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کیا کریں، مسجد میں کریں۔ اور آخری بات وہی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بریانی جب بن جائے، ذرا سن لیں، اب آخری بریانی پک جاوے، پلاؤ پک جاوے، حلوے بن جائیں تو ذرا ڈھکن ڈھنگ سے ڈھانپو، کہیں بلی منہ نہ ڈال دے، کبھی کتا بھی منہ ڈال سکتا، کچھ نہیں تو مچھر تو آ ہی جائے گا، اس لیے ذرا ڈھنگ سے ڈھانپو۔ کیا مطلب؟ مسجدوں میں نکاح کرو تو سمجھو کہ ایک خوبصورت بریانی بن گئی، لذیذ کھانا تیار ہو گیا، ایک بہترین نکاح ہو گیا۔ اب جب بہترین سنت کے مطابق نکاح ہو گیا تو ذرا ڈھکن ڈھنگ سے ڈھانپو، باہر کی خرافات نہ آنے دو، مچھروں کو مت آنے دو، فضول خرچیاں مت آنے دو، گانے بجانے اس نکاح میں مت شامل کرو، ورنہ تو بریانی خراب ہو جاتی ہے تو نکاح کی برکتیں بھی خراب ہو جائیں گی۔
امت کو ایک پیغام، ورنہ بسا اوقات مسجد میں تو کرتے ہیں اور باہر پھر باجے بھی بجاتے ہیں. آپ کے ہاں نہیں ہوگا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے تقریر کی نہیں، پیغام کے انداز کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور رشتے جب کریں صحیح بنیادوں پر کریں. ہمیں دین کی بنیاد پر، آج زمانہ جھنجھوڑ رہا ہے. آپ کتنے دین کے حساس ہو، کتنی دینی غیرت رکھتے ہو، اس لیے آج آپ کو اس نیت سے شادی کرنی ہے اور اس نیت سے اپنے اولاد کے رشتے جوڑنے ہیں کہ مستقبل میں کوئی حسین احمد مدنی پیدا ہو، تھانوی پیدا ہو، مستقبل میں ہمارے گاؤں میں، علاقے میں، ہمارے خاندان میں کوئی رشید و اشرف، رشید و قاسم پیدا ہو جو اس ملک میں اسلام کی حفاظت کا ضامن بنے، ذمہ دار بنے. ایسے جذبات کے ساتھ آپ شادیاں کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے چمن میں کتنی بہاریں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.